السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی میری کہانی نائلہ کی زندگی پر ہے، جو کہ آپ میری زبانی سنیں گے۔ احمد مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا، تب سے ہی میرے دیوانے ہو گئے تھے، اور ان کے والدین ہر ہفتے ہمارے گھر کا چکر لگانے لگے۔ کہتے تھے ہمارے بیٹے کی بہت خواہش ہے کہ نائلہ سے ہی اس کا نکاح ہو جائے۔ ان کی اتنی محبت اور خلوص دیکھ کر میرے والدین بھی اس رشتے کے لیے مان گئے، اور پھر 1 سال کے عرصے میں ہماری شادی ہو گئی۔ احمد مجھے بہت محبت کرتے تھے۔ گھر میں احمد، میرا دیور ارسل اور ساس سسر رہتے تھے۔ ساس سسر بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور میں بھی ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتی تھی۔ ارسل احمد سے 2 سال چھوٹا تھا، اور اس نے میرے بھائی ہونے کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا، اور میرا بہت ہی لحاظ اور عزت کرتا تھا۔ سب کچھ بالکل خواب جیسا تھا۔ آخر کس لڑکی کو ایسا خاندان ملتا ہے جہاں سبھی اسے اتنی محبت کریں، اس کی اتنی قدر کریں؟ کوئی بہت ہی خوش قسمت لڑکیاں ہوتی ہیں وہ، اور میں ان میں سے ایک۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن کچن میں چائے بناتے ہوئے مجھے چکر آ گئے، اور میں زمین پر گر گئی۔ میری آواز سن کر ارسل فوراً میرے پاس آیا اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ پھر امی کو آواز دی، اور دونوں مل کر مجھے کمرے میں لے گئے۔ ارسل نے احمد کو کال کی اور وہ ڈاکٹر کو لیے گھر آ گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد خوشخبری دی کہ میں امید سے ہوں۔ احمد تو جیسے خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ گھر میں باقی سب بھی بہت خوش تھے۔ ارسل تو ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے، میں اب چاچو بن جاؤں گا۔ ان سب کی خوشی دیکھ کر میں اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتی۔ سبھی گھر میں میرا بہت خیال رکھتے، مجھے کوئی کام کرنے نہ دیتے۔ مجھے بیٹا ہوا۔ احمد نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ حمزہ سے سبھی بہت محبت کرتے تھے، آخر گھر کا پہلا بچہ تھا۔ حمزہ جب 2 سال کا ہوا تو میں دوبارہ سے امید سے تھی۔ احمد بہت خوش تھے۔ ہمیں جب یہ بات معلوم ہوئی تو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ احمد کو کسی کام سے لاہور جانا پڑا۔ اسی دوپہر نیوز میں یہ خبر آئی کہ لاہور جانے والی ایک بس پر دہشت گرد حملہ ہوا ہے، اور بس کھائی میں جا گری ہے۔ یہ خبر سن کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی بس تھی جس میں احمد گئے تھے۔ میری ساس تو زمین پر گر پڑی، رو رو کر فریاد کرنے لگی، میرا احمد، میرا احمد۔ میں نے ان کو سنبھالا، خود بھی اپنے ہوش میں نہ تھی، بس مسلسل احمد کو کال ملائی جا رہی تھی، مگر دوسری طرف کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ دن ہم پر قیامت جیسا گزرا۔ احمد کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایسے ہی 1 ہفتہ گزر گیا، احمد کی کوئی خبر نہ ملی۔ بس کھائی میں گرنے کی وجہ سے بری طرح سے جل چکی تھی، اسی لیے لاشوں کا پتہ کر پانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ ہم سب نے تو احمد کو مردہ ہی تصور کر لیا تھا۔ میں دن رات ایک کونے میں بیٹھی روتی رہتی، احمد کے بغیر اپنی پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ مگر پھر بھی وقت گزرتا رہا، اور احمد کی بیٹی اس دنیا میں آئی۔ گھر میں سبھی اسے بہت پیار دیتے، مگر احمد کا دکھ آج بھی تازہ تھا۔ میری عدت بھی اب پوری ہو چکی تھی۔ خاندان میں سبھی باتیں بنانے لگے تھے کہ نائلہ ابھی تک اپنے سسرال میں کیوں ہے، آخر وہ کس حق سے وہاں پر رہ رہی ہے۔ اس لیے ایک دن میرے ابو مجھے لینے آ گئے، کہنے لگے، بیٹی اب یہاں پر تم رہ کر کیا کرو گی؟ چلو ہمارے ساتھ گھر چلو۔ میں نے کہا، ابو میں یہاں سے کیوں جاؤں گی، یہ گھر میرا ہے۔ ابو مجھے سمجھاتے رہے، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر ابو میرے ساس سسر سے بات کرنے چلے گئے۔ کافی دیر تک ان میں باتیں ہوتی رہیں۔ پھر میرے سسر میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے سب بہت مشکل ہے، مگر ہم سب نے تمہاری بہتری کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے جس سے تم ہمارے ساتھ بھی رہو گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا اور ارسل کا نکاح ہو جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ ابو آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ بات سن کر وہ رونے لگے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگے، بیٹی تمہارے والد چاہتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے لے جائے، تمہارے ساتھ ساتھ ہم احمد کے بچوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ احمد کو تو ہم نے کھو دیا ہے، اس کے بچوں سے ہمیں دور مت کرو، ہماری بات مان لو، ارسل سے نکاح کر لو۔ میں نے بہت انکار کیا، مگر کبھی وہ میرے پیر پڑتے، کبھی ہاتھ جوڑتے۔ میں ان کی بے بسی نہیں دیکھ پائی اور مجبوری میں ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن میرا ارسل سے نکاح ہو گیا۔ میں دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس رات مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی، اور ارسل سے بھی۔ تھوڑی دیر میں وہ میرے کمرے میں آئے اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، نائلہ تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، کہا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلے جائیں۔ وہ کہنے لگے، نائلہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے، میری بھی یہی حالت ہے، مگر میں نے ان کی بات کاٹ دی اور کہا، یہاں سے نکل جائیں،
آج سے پہلے وہ مجھے نائلہ بھابی بلایا کرتا تھا، اور آج نائلہ؟ مجھے ہر بات پر غصہ آ رہا تھا۔ میری حالت سمجھ کر وہ بچوں کے کمرے میں چلے گئے اور میں پوری رات روتی رہی۔ دن گزرنے لگے، ارسل اکثر گھر سے باہر رہتے، ہم میں زیادہ بات بھی نہ ہوتی۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، ہم دونوں میں اب تھوڑی بہت بات ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن ارسل میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، نائلہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے مجھے قبول کرنا بہت ہی مشکل ہے، میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں، مگر میں بھی اتنا ہی مجبور ہوں جتنا کہ تم ہو۔ میں اس کی بات سمجھ چکی تھی، حالات ہی ایسے تھے، اس میں اس کی بھی کیا غلطی تھی؟ اور سچ کہوں تو اب مجھے بھی ارسل پسند آنے لگے تھے۔ ہاں، میں احمد کو بھولی نہیں تھی، نہ ہی کبھی بھول سکوں گی، ان کی یادیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، لیکن شاید اب وقت تھا کہ میں اپنے اس نئے رشتے کو قبول کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک دن ارسل کہنے لگے، نائلہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں چونک گئی تو کہنے لگے، حیرانی کی کیا بات ہے؟ پہلے ہمارا رشتہ کچھ اور تھا، مگر اب تم بیوی ہو میری، تمہیں محبت کرنے کا پورا حق ہے میرا۔ ارسل سے مجھے بہت محبت ملی، وہ میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ ہماری شادی کو اب 3 سال ہو چکے تھے۔ 3 سال بعد اللہ نے مجھے ازلان سے نوازا۔ یہ میرا اور ارسل کا بیٹا ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے مجھے تھوڑا ڈر سا تھا کہ کہیں وہ میرے پہلے بچوں کو ویسا پیار دے نہ پائیں تو، مگر ارسل نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کر دیا، بلکہ وہ میرے اور احمد کے بچوں کو زیادہ پیار دیتے تھے۔ ایک دن ہم سب دوپہر کے کھانے میں مصروف تھے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھنے چلی گئی، دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ احمد تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں تو دم بخود وہاں کھڑی تھی، تبھی ارسل مجھے دیکھنے آ گئے تو احمد کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ احمد کو دیکھ کر سبھی گھر میں بہت خوش تھے۔ سب کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ زندہ ہیں، مگر قیامت تو مجھ پر ٹوٹی تھی۔ احمد نے بتایا کہ جب ان کے بس پر حملہ ہوا تو بہت سے لوگ مارے گئے، مگر جو زندہ بچے تھے انہیں اغوا کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے کئی دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر فوج کی مداخلت سے 1 ہفتہ پہلے وہ سب بازیاب کرا لیے گئے۔ ارسل میری خاموشی سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ فی الحال کچھ بھی ظاہر مت ہونے دینا۔ احمد بچوں سے ملا، اپنی بیٹی کو بہت پیار کیا، اسے تو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ پھر ازلان کا پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ امی نے بتایا کہ ارسل کا بیٹا ہے۔ احمد پوچھنے لگے، ارسل کی دلہن کہاں ہے؟ اس سے بھی تو ملواؤ، مگر ابو نے بات ٹال دی۔ جب احمد کچھ دیر آرام کرنے چلے گئے تو میں ارسل کے پاس گئی۔ وہ بے بسی سے مجھ سے کہنے لگے، نائلہ تم میری ہو نا، تم میری بیوی ہو، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے کہا، ارسل یہ سچ ہے کہ میں اب تم سے ہی محبت کرتی ہوں، لیکن اب جو بڑے فیصلہ کریں گے وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ رات ہو چکی تھی، سبھی احمد کے پاس تھے، باتیں ہو رہی تھیں، میں بچوں کے ساتھ کمرے میں تھی۔ اچانک احمد کی آواز اونچی ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اور ارسل تم سے میں کبھی یہ امید نہیں رکھتا تھا۔ تب میرے سسر نے کہا کہ دیکھو احمد، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہمیں تو لگا تھا کہ تم اس دنیا میں اب نہیں رہے، اسی لیے تمہارے بچوں کو باپ کا سایہ مل جائے، اسی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ ہم کل مولوی صاحب کے پاس جائیں گے اور وہ جو فتویٰ دیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بچوں کے پاس تھی۔ ارسل ساری رات مجھے میسج کرتے رہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میں کیا کہتی، میں تو خود اپنے حواس کھو چکی تھی۔ اگلی صبح سب مولوی کے پاس گئے۔ واپس آئے تو میرے سسر نے بتایا کہ فیصلہ ارسل کے حق میں ہوا ہے، اسی لیے تم ارسل کی ہی بیوی ہو۔ مگر احمد بہت غصہ تھے، وہ ارسل سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ہاتھا پائی ہونے لگی۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور چاقو اٹھا کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ میں ہی نہیں رہوں گی تو یہ دونوں آپس میں کبھی لڑیں گے ہی نہیں۔ میں بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھی۔ ارسل میرے پاس تھا، وہ رو رہا تھا کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تبھی احمد اندر آئے اور مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ اس میں تم دونوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ہی غلطی میری ہے، شاید یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، لیکن اب میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ میں نے دوسرے ملک میں جاب کے لیے اپلائی کر لیا ہے، جلد وہاں چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ ارسل نے مجھے سمجھایا کہ اداس نہ ہو، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ قسمت کے کھیل ہیں اور انسان قسمت کے آگے بے بس ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اگر ہاں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔